الرحمن الرحیم۔ جی تو دوستوں، میں ہوں جاوید اقبال اور کشمیر نیوز کے پلیٹ فارم سے اس وقت آپ پونچھ ٹی وی اور کشمیر نیوز لائیو کا مشترکہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ہارون بھائی کے ساتھ آئے ہیں آزاد کشمیر پونچھ کے یونین کونسل بنگوئی کے ایک قدیم اور پرانے شہر جنڈالہ مستنہ ناڑہ میں ہم موجود ہیں، اور یہاں کے لوگوں سے مل کر ہم اس بازار کے بارے میں جو ہے تو معلومات حاصل کریں گے۔ تو میں ہارون کیانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے تو ہم یہ پروگرام جو ہے تو مستنہ ناڑہ سے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جی سر، یہ ہمیں بتائیں گے کہ مستنہ ناڑہ جو بازار ہے اس میں کون کون سی سہولتیں اس وقت موجود ہیں، اور ٹورزم کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا فیسلٹیز اگر یہاں ہوں تو ٹورزم یہاں ترقی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ جنڈالہ بازار میں آئے، آپ نے یہاں اس بازار کو ٹائم دیا۔ ہمارا یہ بازار کافی عرصے سے یہ قائم ہے، اور یہاں بہت ساری سہولتیں اس وقت یہاں پر ڈاکخانہ بھی ہے، بینک بھی ہے، کالجز بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں پرائیویٹ، اور ایک سرکاری اسکول بھی ہے، ہائی اسکول، اور بہت سارے مطلب یہاں پر ضروریاتی زندگی اور مطلب جو کچھ سامان وغیرہ کی دکانیں بہت ساری ہیں جو بازار کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہیں۔ ہوٹل بھی ہیں جو مطلب کھانا وغیرہ دینے کے لیے مطلب لوگوں کو یہاں دیتے ہیں، چائے وغیرہ بھی ملتی ہے، اور بہت ساری سبزی فروٹ کی دکانیں بھی ہیں۔ یہاں پر ایک پیٹرول پمپ بھی ہے، اور یہاں ٹورزم کے حوالے سے بھی کوئی مطلب کام نہیں ہوا ہے ابھی۔ اگر ٹورزم کے حوالے سے کام ہو جائے، یہاں ارد گرد بہت اچھے سیاحتی مقامات ہیں، اوپر ڈرنے والی جگہ ہے، بہت خوبصورت اور ویو والی پوائنٹ ہے۔ میری ہمارے اپوزٹ ہے ریلا برڈ کا سامنے، جو میری سے ہوتے آپ لوگ دیکھتے ہیں ادھر سے جو کشمیر پوائنٹ، وہ ادھر اوپر ہے والی جگہ ہے جو ڈرنا ہے، وہ میری سے ہو کے نظر آتی ہے، جس کو کشمیر پوائنٹ بولتے ہیں۔ اور وہاں پر اگر ٹورزم کا کام ہو جائے تو بہت سارے سیاح ادھر آئیں گے اس علاقے میں، جو اس علاقے کی ترقی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ادھر کشمیر کی ثقافت اور کلچر کے حوالے سے یہاں نجیب صاحب نے ایک عجائب غیر میوزیم کی طور پہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ وزٹ کرتے ہیں اور سب اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم بھی نجیب صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ہماری جو ثقافت ہے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور کشمیر کے بہت سارے جو ثقافتی جو مطلب چیزیں ہیں وہ انہوں نے اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، اور جو لوگ بھی اس میوزیم کا شوق رکھتے ہیں وہ ادھر وزٹ کریں اور میوزیم کو بھی دیکھیں۔ یہاں پر جو بازار ہے وہ مطلب ضروریاتی زندگی کی مطلب ساری چیزیں پوری کر رہا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے۔ صرف یہاں پہ تھوڑی ڈیولپمنٹ چاہیے، اور ٹورزم کے حوالے سے کام چاہیے، اور ٹورزم کے حوالے سے اگر یہاں کام ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہاں پہ علاقہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی اس وقت اس بیٹھے نے جی مستنہ ناڑہ۔ تس دسا سر کہ مستنہ ناڑہ بازار جڑا تھا یہ اندازاً کہڑے سن یہ اندازاً سن 68 وچ، یعنی کہ سن ادھر سرکا نکلی جا سا۔ اچھا 69-70 وچ تقریباً شروع ہوئی سی آنا جانا، گڈی سے نہ سی چلنی ویسے فی الحال۔ یہ سن 71 وچ گئی تھا، 71-72 وچ گڈیاں چلیاں۔ یا صاحب نے دوڑی بنی ہے جی۔ شروع جڑے دکاندار سن جی شروع نے دکاندار سن جی اپنا صوبیدار اشرف صاحب عباسی اور روشن خان عباسی، اس تو بعد صوبیدار عزیز خان، صوبیدار برکت شاہ، صوبیدار حوالدار لطیف، اس کے بعد پھر جناب پیر صادق صدیق شاہ اور فضلہ کاکا، اس کے بعد جناب یوسف خان، علی احمد خان سب کا دکاندار، پھر جناب اور آگے کیڑا کہ صابر خان سب سے پہلا دکاندار ہے اس پورے جنڈالہ مارکیٹ میں۔ اچھا تسے کتنا عرصہ ہوئی؟ مہنگی ہوئی ہے جناب 55 سال ہو گیا ہے۔ کہڑے سن یہ شروع کیا سا؟ سن میں کیا ہے جناب 56 وچ۔ تسے چاچا کدوں تو مستنہ ناڑہ دیکھا؟ میں تو پہلے اتنے ہوا اس بعد میں فوج ہی رہا۔ اچھا
اس کے بعد اس سے پہلے سول ریاست پھر فوجی ریاست 65 جنگ کی ہے 71 جنگ کی ہے اس کے بعد میں اتنے موجود ہوں شروع نے کوئی ایک دو دکاندار یاد دیا نہیں دکاندار نال میرا بائی کا دکا واسطہ رہا ہے جو اے ویسے آنا جا رہا ہے سب سے پہلا شخص میں آج جانا واہ واہ کیا بات اے باقی یہ جتنے بھی ہیں ہوں آئے ہیں بعد وچ سب سے پرانا دکاندار میں آج مقامی اس جگہ نے اگر نوکری 45 سال میں دکان کی تھی نہیں تو اتنے عرصے میں دوبارہ بس رکھی ہوئی جو کوئی اسکول وغیرہ یہ وہ کیا چیز اسکول ہے نا جی ہائی اسکول ہے جنڈالا پھر بعد اسے ہٹ کے تھے اپنا کالج ہے پھر ہٹ کے تھے جناب اپنا یہ دوسرا اسکول ہے اپنا ڈاکخانہ ہے ڈاکخانہ ہے بینک ہے ایک بینک اور آ رہے ہیں تو سے چاچا کدو تو دیکھنے ہیں مستعین ناڑے کا میں اتنے 12 سال ہوئی ہے 12 سال ہوئی ہے دیکھنے ہاں تو اس تو پہلے کون سے آپ ہو جی ویری گڈ تو کس رینک کرا ریٹائر ہو جاؤ وفاداری چاہ واہ 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 کیڑی ریجمنٹ کیڑی سی میں ساریوں گنے 10 روپے ٹکٹ نہ لگانا وانا جی سکوافے تو وہ بیارا ہونا کوئی 3-4 یونٹاں تروڑیاں اچھا ویری گڈ کل نے کچھ نہیں دیتا آخر سنٹری چاہ ریٹائر ہوا تو یونٹ توڑنے سے تو پھر یہ کی تو اس کیڑی یونٹ سے میں سب کا 12 ہے کہنا جی 12 ہے کہ جی ویری گڈ ویری کتنی عرصہ کو کتیا سروس اتنے کی ہے جناب کوئی 9.5 سال ویری گڈ ویری گڈ اچھا تو سے دسا جی کہ لالا کہ ہن کیڑی سہولتوں مزید جنڈالے مستعین ناڑے کی چاہیے کیا وہی تھے اور ذرا بہتر ہوئی ہے سب سے بڑی گل ہے کہ ڈسپینسری نہیں آئی تھی جیڑی ساری ڈسپینسری صاحب کا اسے آئی سی تو وہ جناب چلا گئی تمروٹ ہے اچھا بجائے جنڈالے نے تمروٹے چلے گئی وہ ایسی جگہ پر بنی ہے کہ جسے آنا جانا اسے بڑا گھٹ ہے اور اتنے ہر بندہ جانا بھی نہیں ہے بلے بلے ارجہ دوڑنا ہے کونڈلے دوڑنا ہے یہ بہت بڑی تکلیف ہے لوگوں کو اچھا یہ ہمارے دوست ہیں جی عرفان صاحب شکر ہے اللہ کا یہ آج جنڈالے میں ہمیں مل گئے ہیں کیونکہ ہم جنڈالے کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں تو آج خوش قسمتی ہے کہ یہ جا رہے تھے تو ہمیں مل گئے ہیں آخری ٹائم میں تو ابھی ان کی روانگی کا ٹائم ہے تو عرفان صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں یہ جنڈالہ بازار جو ہے تو یہ بہت پرانا بازار ہے ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ 1965 کو یہ تقریباً 66 کو جو بنا تھا تو آپ شروع سے یہیں پہ ہیں کہ الحمدللہ ہم نے پریپ نرسری سے یہاں سے ہم نے ایجوکیشن کا آغاز کیا تھا اس وقت بنگوی والے مرزا صاحب تھے ان کا یہ اسکول تھا نسبت پبلک اسکول تو ہم چھوٹے سے یہاں جنرل بازار میں آتے تھے اس وقت یہ چھوٹا سا بازار تھا ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے یہ آج کافی بڑا بازار ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ پیٹرول پمپ کی صدر تنویلیہ صاحب کی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی یہ جگہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ہے انشاءاللہ یہاں پہ مارکیٹیں بنیں گی کہ پیٹرول پمپ بننے کے بعد یہ جنرل کی خوبصورتی میں تھوڑا اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ بازار یہاں پہ کیا مطلب ہے اسکول ہے کالج ہے بینک ہے ڈاکخانے وغیرہ سب کچھ موجود ہے ڈاکخانہ بھی موجود ہے پوسٹ آفس موجود ہے بینک ہے نیشنل بینک ہے تو یہاں پر ایک کمی ہے ATM مشین نہیں ہے جو لوگوں کے لیے کافی مشکلات کا باعث بنتی ہیں وہ ہونی چاہیے ایک اسپتال ہونا چاہیے اسپتال چھوٹا موٹی کلینک تو ہے لیکن ایک سرکاری سطح پہ چھوٹا موٹا اسپتال وغیرہ ہونا چاہیے چھوٹا 10-15 بیڈ کا اس طرح کا چلو ہونا چاہیے تاکہ ایمرجنسی کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی فالج کا مریض ہوتا ہے کسی کو ہارٹ کا مسئلہ رہتا ہے کہ فرسٹ ایڈ ہونی چاہیے تو باقی آپ یہ کہ یہاں پر کالج پرائیویٹ کالج بھی موجود ہے یہ BA تک بجائے نظیم صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے پاس بہترین قسم کی الجنت سویٹ اینڈ بیکرز موجود ہے یہاں پر آپ کو فریش آپ کو تازہ مال ملتا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت یہ تھا کہ جنڈالہ بازار بالکل ختم ہو گیا تھا جس طرح علم بازار ہمارا ختم ہوا ہے پھر یہ اٹھا یہ کیسے اٹھایا یہ بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ہمارا جنڈالہ بازار ہے اس کے بازار چوک بھی بیسکلی اسٹرانگ لوگ ہیں کہ یہ امریکہ میں ان کا ریزیڈنس ہے تو ان لوگوں کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو جس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا رجحان زیادہ پورٹ ہو گیا ڈھنڈا ہو گیا تو روڈ بھی ہے ماشاءاللہ جو اب یہاں سے کامرٹ ڈھنڈا پہنچ جاتی ہے وہ کارپیٹ روڈ ہے تو وہاں پہ یہ تو اس لیے لوگوں کا رجحان جنرل میں رہتا ہے تو اس
اس لیے یہ تھوڑا بہت بہت شکریہ جناب عرفان صاحب آپ کا، آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید بتائے، آپ چلیں انشاءاللہ ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے پونچھ ہیں۔ ٹی وی کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پونچھ ٹی وی جو ہے ایک بہترین ہمارے لیے ہارون صاحب نے ایک آگاہی جو سسٹم شروع کیا، ہمیں جو لائیو دکھاتے ہیں، ہم فارن کنٹری میں موجود ہوں، یہاں موجود ہوں، ہر وقت یہ دستیاب ہوتے ہیں، لائیو کوریج دیتے ہیں ملکی حالات کے بارے میں، ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کہاں موجود ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. چھوٹا موٹا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تب بھی وہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں. ان کا بے حد ہم مشکور ہیں. یہ ہمیں پردیش میں بھی ہمیں لائیو کوریج دیتے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے اور اللہ تعالیٰ اس پوچھ ٹی وی کو ترقی کی بنیادوں پہ لے جائے، اور انشاءاللہ جو ہے نا. جی مسلم ناڑا جڑا بازار دا سر اسی چ ہن تک کیا سہولتاں تعلیم نے حوالے نال کیا سہولتاں موجود ہیں اور دیگر ترقیاتی حوالے نال کیا سہولتاں موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہارون صاحب، تسیں اتنے دورہ جنڈالے نے آل احوال پتہ کیتے آئے ہو. جنڈالے بیسیکلی تقریباً میرے حساب سے ساری چیزیں موجود ہیں تقریباً، جس بینک موجود ہے، ڈاکخانہ موجود ہے، اور ایون کہ اصل میرے خیال سے جو پیٹرول پمپ تھا یہ یونیک ہے جڑا سارے بازار اندر موجود ہے، اور کلینک پرائیویٹ سطح پر موجود تھی. پھر اصل پانی نہیں بڑی سہولت ہے بازار نے اندر موجود ہے. پھر ہوٹل موجود ہے اور دیگر جتنے اسکول خصوصاً آخر سکتے ہو کہ تقریباً 30-35 سال کی پرائیویٹ سیکٹر جی اصل اسکول موجود ہے. اور اس طرح ہائی اسکول جڑا تھا یہ سمجھو کہ 47 اور 48 کی پہلے نا اسکول موجود ہے. بڑے طور پر تقریباً آخر سکتے ہو کہ بیسک ساری چیزیں موجود ہیں اس حوالے سے. اچھا کیا چیز سمجھنا ہے کہ کم دی کیا چیز ہونی چاہیے تاکہ مزید سہولتیں بہتر ہوئیں؟ مزید اس چاہنے ہیں کہ ایک بینک تقریباً اور ہوئی ہے، اور اگر سرکاری ہاسپٹل ہوئی ہے تھیا صحیح، لیکن یہ کہ تھوڑا دور ہے، اس وجہ کے اگر ایک قریب سارے بازار نے اندر بنی ہے تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر یہ کہ شادی ہال ایک ضرورت ہے، وہ بھی بنی ہے انشاءاللہ، اس کی بھی ایک پلاننگ موجود ہے، وہ بھی ہوئی اسی. اور پھر تقریباً ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا میوزیم بھی تسیں اتنے بنایا نا؟ جی سر. پورے آزاد کشمیر نا واحد میوزیم دا اتنے جی اس حوالے نال بھی دسا. سر یہ میوزیم سمجھو کہ اپنی تاریخی ورثے کی جمع کی نہیں گلا ساری، چونکہ تاریخ تقریباً 5,500 سال پرانی، اور لفظ کشمیر بھی موجود ہے 5,500 سال تھی. اور اس کی ثقافت، تہذیب، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اس سے میں اپنے طور پر پرائیویٹ سیکٹر اپنی مدد آپ نے تحت آزاد کشمیر لیول کا پروجیکٹ بنایا، اور اس پر انشاءاللہ میرا کام جاری ہے، اور مزید اسی ترقی نے بہت زیادہ چانس دیا. اس کی وجہ کری سکتے ہیں ٹورزم کی آسانیاں کہ جنڈالے چس بڑا آزاد کشمیری بڑا ہے، سارے ضلع بڑا ہے، ساری تحصیل بڑا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پورے تعارف ہے پورے اس علاقے آسانی اس ادارے نا اور اس میوزیم. ٹورزم نے حوالے نال جنڈالے وچ سکوپ تھیا نا سر؟ بہت اچھا. ایک تو آسان کو بڑی خوبصورت جگہ تھی ڈنا، اتنے اوپر صحت افزا مقام ڈنا ہے، اتنے اگر کوئی گیسٹ ہاؤس بنی ہے وہ اسی چیز کری سکتے ہیں. پھر اس کو جڑا سارے بازار نے نزدیک جڑا ارجا کراس ہے، اس قریب ایک ایسی جگہ موجود ہے جس سے اگر ایک پارک بنی ہے، لیکن جگہ چونکہ گورنمنٹ نہیں دی، جنگلات کی جگہ دی، اور اگر جنگلات والے اس سے لیز کری سکیں اور آسانی ایک سرکاری پارک بنی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑا ٹوریزم اسے تھے اٹریکٹ کری سکیں. اچھا مستنا ناڑا یہ جڑا بازار نا نا دا یہ کیوں رکھنا ہے؟ کوئی اس بارے کوئی خبر تھی تسیں؟ سر اس بارے میں چونکہ کوئی اسٹڈی میرے کو موجود نہیں، لیکن میں آنے سے پوری دنیا پر کسی بندے اصل دوست کسی عزیز بھائی اگر معلومات موجود تھی. ناڑا لفظ چونکہ اصل علاقے بطور جتنے پانی پیدا ہونا یا پانی جتنا نکلنا اس جگہ ناڑا آنا. اب لفظ مسترن بارے میں اس بارے چونکہ حالیں تک کوئی ریسرچ نہیں کر سکیا، اور کسے کنے اس حوالے کنے آج تک کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. لیکن میں چاہوں گا اس پر بحث شروع ہے، اور اس کا ضرور اس کا بیک گراؤنڈ ضرور اس پتہ لگا کہ یہ پہلی دفعہ اس نے نام کدوں پیا، اور اسی تاریخ کہہ دی کس طرح نے دی کل لوگ اتنے رہنے سے کس طرح نے ایسے اس طرح اس علاقے لوگ رہنے سے، اور یہ سہولت جڑی دی پانی نہیں کس زمانے تھی موجود ہے. میں چاہنا کہ اس پر بحث شروع ہے، اور اچھا ہے کہ دوسروں نے سوال بہت اچھا کہ اس بارے تحقیق ہونی چاہیے، اور میں چاہنا کہ تحقیق تھوڑی آگے بڑھے.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا جناب کہ آج ہم نے آپ کو مستنہ ناڑہ جنڈالہ بازار کا جو ہے وہ سیر کروائی ہے. لوگوں کا یہاں کہنا ہے کہ جی یہاں پہ بنیادی سہولتیں کافی حد تک موجود ہیں، لیکن سرکاری ہاسپٹلز اور ٹورزم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سرکار یہاں پہ توجہ دے تو بہتری آ سکتی ہے. یہاں پہ ایک اپنی مدد آپ کے تحت ایک میوزیم بھی ہے، اور میوزیم جو ہے اس پہ بھی اگر سرکار توجہ دے تو اور بہتر ہو سکتا ہے. دیکھتے رہیے اپنے فیملی چینل پنچ ٹی وی. اور ناظرین جو نئے دوست آئے ہیں ہمارے چینل پہ، جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو جناب آپ نے اس کو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے. آپ کا شکریہ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.